برادران ایمانی و ملت اسلامی، اسی لیے یہ بات ذہنوں میں رہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر بھی نجات چاہتا ہے اور وہاں پر بھی نجات اسے ملنی چاہیے تو اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور اسی سلسلے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور اس سلسلے کی ابتدا آدم سے ہوئی، انتہا خاتم پہ ہوئی۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پروردگار نے خلیفہ بنانا چاہا تو اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پروردگار نے ملائکہ سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے نوری مخلوق، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اسے منصب عطا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، پروردگار تو آدمی کو، انسان کو یہ منصب عطا کر رہا ہے، جبکہ یہ زمین میں فساد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری تمجید بھی کرتے ہیں، تیری تحمید بھی کرتے ہیں۔ تو پروردگار نے کہا اگر یہ بات ہے تو امتحان ہوگا، اختبار ہوگا، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ نے جو سوال کیا، اور اس سوال پہ فرشتے بھی حیران ہوئے، لیکن آپ اور میں اس سے زیادہ حیران ہیں۔ مل کر لاسانی صلوات پڑھی آل محمد کی ذات۔ جب سوال کیا، کہا میرے فرشتوں بتاؤ، یہ انوار ہیں، یہ نور ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے نہ بتا سکے، تو ایک آواز میں کہا، پروردگار معلوم سے مجہول تک جانا یہ بشریت کا کمال ہے، ملکوتیت کا نہیں۔ اور اگر ہم اس مقام پر غور کریں، چند معروضات تمہیداً عرض کر رہا ہوں، کیا غور کریں؟ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، منصب دیا، یہی بات ہے امجد بھائی، اللہ نے منصب دیا۔ جب منصب دیا تو دیکھیے، کوئی بھی اگر آپ کو ذمہ داری یا منصب دیا جاتا ہے تو کوئی اصول اور قاعدہ ہوتا ہے، کلیہ ہوتا ہے، تب جا کر اسے منصب دیا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آدم کو جو منصب ملا ہے، کس بنا پر ملا ہے، کس اساس کی بنیاد پر انہیں یہ منصب ملا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، انہیں یہ جو منصب عطا ہوا علم کی بنیاد پہ عطا ہوا ہے۔ اس لیے پروردگار نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا اور کہا، انی عالم ما لا تعلمون، یعنی اگر میں اسے بھیج رہا ہوں تو میں اسے علم دے کر بھیج رہا ہوں، فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب آدم بغیر علم کے نہیں آ سکتا تو خاتم بغیر علم کے کیسے آ سکتا ہے؟ جب آدم کو بھیجا تو علم دے کر ایک منزل آگے بڑھیے، تو پھر کیا کہا؟ جب خاتم کو، رکیے، جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تو اس مقام پر پروردگار نے کہا، اے فرشتوں، جب میں اسے خلق کر دوں اور اس میں نفخت فیہ من روحی، اور جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں گر جانا، اور سب کے سب سجدے میں گرے، الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب جب نہیں کیا تو خالق نے پوچھا، یہ بتا ابلیس، تو نے یہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جانتے کیا جواب دیا؟ کہا، خلقتہ من طین خلقتنی من نار، میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ یعنی ایک نتیجہ میں قرآن کے ضمن میں نکال کر آپ کے بالیدہ ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو اپنے دور کی حجت خدا کو نہیں مانتا وہ عبد رحمان نہیں ہو سکتا، عبد شیطان ہوگا، کیونکہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور جسے بھی خدا بیچتا ہے تو اسے حجت بنا کر بیچتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک منزل آگے ہے،
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ نے آدم کو علم کی بنیاد پر بھیجا تو پھر خاتم کو بھی علم عطا کر کے بھیجا، اور ساتھ سند بھی دی، علمک ما لم تکن تعلم، اے رسول ہم نے تجھے علم دے دیا ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم ان کی بات مانیں جو امی کہہ رہے ہیں یا خدا کی بات جانیں جو عالم کہہ رہا ہے؟ کہا ہم نے تجھے یہ علم دیا ہے اور علم دے کر بھیج رہے ہیں، اور ہمارے اس منصب کی بنیاد جہالت نہیں ہے، عالم ہونا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عالم ہونا، علمیت شرط ہے، جہالت شرط نہیں ہے۔ اب اس سے آگے علم کے ساتھ رسول کو بھیجا، ایک منزل آگے، اور پھر کیا کہا؟ فقط علم نہیں، کہا ایسے نہیں تجھے بھیج رہا تیری امت کے لیے، اس طرح نہیں بھیجوں گا۔ پروردگار کیسے بھیجے گا؟ تو اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول میں تجھے عالمین کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیج رہا ہوں، علم بھی ہوگا، تیری ذات رحمت بھی ہوگی، تیری ذات رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب اس مقام پر رکیں، میں سوال کر رہا ہوں، کیا کہا پروردگار نے؟ وما ارسلناک، بولے میرے ساتھ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمین سے کیا مراد ہے؟ کیسے ہم سمجھیں عالمین سے مراد؟ یہ ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ تو اس کی وضاحت کے لیے مجھے اس سورہ کی طرف جانا ہے آپ کو لے کے، جو ہم ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا، تمام ہم عالمین کے رب کے لیے ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اب اس رحمت کو سمجھنا ہے تو اس کی ربوبیت کو سمجھو، جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں تک میرے محمد کی رحمت جائے گی۔ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، علم، رحمت۔ اب چلیے ایک منزل اور، کیا کہا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایسے ہی رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ میں تجزیہ جو کر رہا ہوں، جو نتیجہ نکال رہا ہوں، اپنی جیب سے نہیں، قرآن کی آیت کے ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے کیا کہا؟ میں تمہاری طرف رسول ایسے بھیج رہا ہوں جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا ہے۔ یہ آیت بھیج کر مزاج بھی بتلا دیا کہ میں نے رسول بھیج دیا ہے، اس کے بعد اختیار تمہارے پاس ہے، تم اسے مان کر محمدی بن جاؤ یا اس سے انکار کر کے فرعونی بن جاؤ، کیونکہ اختیار ہے نا انسان کے پاس۔ بہرحال پھر اس کے بعد جب بھیجا رسول کو تو ایسے ہی بھیجا نہیں، علم بھی دیا، رحمت بھی دی اور رسول بھی بھیجا۔ بس فقط رسول بھیجا نہیں، قرآن جیسی کتاب بھی دی، دین اسلام جیسا دستور بھی دیا، تاکہ اس انسان کو یہ تو پتہ چلے سعادت کی زندگی کون سی ہے، شقاوت کی زندگی کون سی ہے، تاکہ اس انسان کو معلوم تو ہو کہ سعادت والا راستہ کون سا ہے، شقاوت والا راستہ کون سا ہے۔ اور جب یہ اسلام آیا، یہ دستور ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، ولا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ریب نہیں ہے کہ یہ دستور باقی رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جب اسلام ہے تو کیا اسلام جبر کا قائل ہے؟ بس اس منزل پر لے کر آنا تھا، اور ممکن ہے آج کی بحث ادھر ہی تمام ہو جائے اور پوری نہ کر سکوں بحث میں، اور یہ بحث ضروری ہے، اس لیے اس فکر کی طرف لے کر آیا ہوں آپ کو۔ اور آپ کی اگر طبیعتیں ہیں تو لاسانی صلوات پڑھیے خاندان رسالت پہ۔ جب اسلام ہے، اسلام دین اسلام ہے، اور پروردگار نے اعلان بھی کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پروردگار کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ اور جب یہ اسلام ہے تو سوال ہے کہ کیا آیا یہ اسلام جبر کا قائل ہے؟ یعنی میں کسی کی گردن پہ ڈنڈا رکھوں، چھری رکھوں، بندوق رکھوں، اسلحہ رکھوں، میں اسے کہوں تم مسلمان ہو جاؤ، یا اسے کہوں نماز پڑھو، یا اسے کہوں یہ اس کو مانو، یا کہوں اس کو مانو،
کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسلام جبر کا قائل نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اچھا، یہ جبر سے کیا مراد ہے؟ مجبور کرنا کسی شخص کو۔ میں ابھی آپ میں سے چند بندوں کو بٹھا دوں یہاں پہ، اٹھنے ہی نہ دوں، یہ جبر ہے، یعنی جبرن کوئی کام۔ اچھا، اس مقام سے آگے بڑھیے۔ دیکھیے، انسان، کیونکہ کچھ لوگ اس نظریے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کتابوں میں یہ نظریہ موجود ہے، کیا کہ ہم مجبور ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ہم مجبور ہیں۔ یہ فلاں کام کیا، کہا ہم مجبور ہیں، کیوں؟ خدا کرواتا ہے۔ یہ کام کیوں کیا؟ کہا خدا کرواتا ہے۔ پھر پوچھا یہ کام، کہا خدا کرواتا ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے اور یہ قاعدہ پیش کر رہے تھے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں خدا کرواتا ہے، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی مقام پر ایک بغداد کا بہت بڑا فقیہ حج پر بیت اللہ چلا گیا اور وہاں پہ اس نے طواف کیا اور ارکان حج کو بجا لایا، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں حج کے بعد فرزند رسول صادق آل محمد کی زیارت کر لوں۔ اب وہاں سے آیا، بڑی محنت سے اور سفر طے کر کے آیا۔ جب آیا تو کیا دیکھا کہ دروازے پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو وہاں پہ کھڑا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اور جب یہ قریب پہنچا تو اس نے دق الباب کیا۔ دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ جو چھوٹا سا بچہ تھا دروازے کے سامنے، اس نے نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز شروع کر دی اس نے، بچے نے نماز شروع کی۔ اب یہ حیران ہوا، تھا فقیہ، کیونکہ فقیہ چیز دیکھ کے برداشت نہیں کرتا۔ اب اس نے دیکھا تو کہا لوگ گزر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بچے یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہاری نماز تو نہیں ہے، تمہاری نماز باطل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بس تمہارے اور خدا کے درمیان فاصلہ آ گیا، یہ لوگ گزر گئے۔ تو کہا تم اس فاصلے کی بات کر رہے ہو، خدا کہتا ہے میں تمہاری شرح کے قریب ہوں، وہ تو اتنا قریب ہے، تو پھر یہ فاصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات کہی تو اس کے دل کو لگی، اس نے کہا یہ کوئی بچہ عام نہیں ہے۔ ذہن میں اس کے یہ خیال آیا، کیوں نہ ایسا ہو، میں دق الباب کروں گا اور غلام آئے گا، وہ جائے گا، چھٹے امام سے اجازت لے گا، امام اجازت دیں گے، پھر میں اندر جاؤں گا۔ کیوں نہ ایسا ہو میں اس بچے سے چند سوال کر دوں۔ پہلا سوال کیا، اگر آپ کی توجہات میری طرف مبذول ہوں، جانتے ہو بچہ کون تھا؟ پہلا سوال اس فقیہ نے کیا کہ یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام موسیٰ کاظم ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا فرزند رسول چند سوالات ہیں جو کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بندہ مجبور ہے یا آزاد ہے؟ یہ بتائیں، جو کام بھی کرتا ہے یہ بندہ مجبور ہے اپنے فعل میں، اپنے کام میں، یا وہ آزاد ہے؟ تو امام نے کہا اس کی 3 صورتیں بنے گی۔ پہلی صورت، بندہ جو کام کر رہا ہے یا خدا کروا رہا ہے اسے، اور یہ بھی اس کے عدل کے منافی ہے۔ مثلا ایک بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے، اب اس کا مطلب خدا کروا رہا ہے اسے، تو یہ اس کے عدل کے منافی ہے، کام بھی کروائے اور پھر سزا، اور اس کام کے اوپر سزا بھی ہو۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ یا بندہ اور خدا دونوں مل کے کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے، جرم کا اصول یہ ہے، سزا کا اصول یہ ہے، سزا اسے ملتی ہے جو یہ اس کام کے اوپر ابھارتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ کام جب خدا اور بندہ دونوں مل کے کر رہے ہیں تو سزا اس کی خدا کو، نعوذ باللہ، خدا کو ہونی چاہیے۔ تیسری صورت امام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو انسان آزاد ہے یا مجبور ہے۔ کہا تیسری صورت یہ بچتی ہے کہ نہ خدا اکیلے کرتا ہے، نہ خدا اور بندہ دونوں مل کے کرتے ہیں، تیسری صورت یہ ہے یہ خود بندہ ہی بدبخت ہے جو ایسے کام کرتا ہے، یہ بندہ ہی کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جب اس نے یہ سنا نا، اسے مطمئن ہوا اور چیخ کر ایک جملہ اس نے کہا، فرزند رسول آج دل سے جبر کا کانٹا نکل گیا۔ اب ہاتھ میں عصا تھا امام کے، تو اس نے پوچھا فرزند رسول یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہمارے جد رسول کا عصا ہے۔ کہا تبرکن رکھا ہے۔ جب اس نے سنا یہ رسول کا عصا ہے تو وہ فوراً چومنے کے لیے جھکا، تو امام نے عصا پیچھے کرتے ہوئے کہا عصا کا احترام کرتے ہو، اولاد سے دشمنی کرتے ہو۔
اور امام نے اسے یہاں پر جواب دیا، اور اس کے بعد یعنی امام کے اس پیغام سے، امام کے اس فرمان سے یہ پتہ چلا کہ انسان مجبور نہیں ہے، آزاد ہے۔ پر رکیے، ایک منزل اور آگے ہے، نہ انسان مجبور ہے نہ آزاد ہے، یہ تیسری منزل پر لے آیا آپ کو۔ نہ انسان مجبور ہے نہ انسان آزاد ہے۔ کیسے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے، آپ اتنے خاموش بیٹھے ہیں جیسے آپ مجبوراً خاموش ہیں۔ صلوات پڑھیے اللہ آسانی سے۔ اس ذکر میں مجبور نہیں کیا جاتا، یہ ذکر یہ ایسا ہے کہ ہوتا ہی عبادت ہے، تب ہی کہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، کیونکہ اس کا ذکر محمد کا ذکر ہے، محمد کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ اور ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر معمولی ذکر نہیں ہے، عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں، بہرحال جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ انسان نہ مجبور ہے نہ آزاد ہے۔ مثال دوں، موت میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے ایک شخص 50 سال تک خوب اس نے مال و دولت اکٹھی کی، اور جب موت کا فرشتہ قریب آیا اور اس نے آ کر کہا اب تمہارا وقت آ گیا، تو وہ بوڑھے شخص نے، 50 سالہ شخص نے یہ کہا ہو تھوڑی مہلت دے دو، 10 سال جی لوں، اتنی عرصہ محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، 10 سال عیش و عشرت تو کرنے دو۔ نہیں، جو وقت ہے وہ وقت ہے، موت کا جو وقت ہے وقت ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، خدا کی طرف سے معین ہے، جس نے جانا اس نے جانا ہے۔ اچھا، اس میں ہوا مجبور۔ اس کی دوسری مثال، جب کوئی شخص دنیا میں آنا چاہ رہا ہو، آ رہا ہو، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے اس طفل نے، اس بچے نے، اس مولود نے یہ کہا ہو پروردگار ابھی گرمی ہے، پروردگار ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، پروردگار ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی فقیر ہے، ابھی یہ معاملات ہیں، پروردگار میں نہیں جانا چاہ رہا؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں۔ پتہ چلا جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے، اور جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے۔ اس معاملے میں انسان مجبور ہے۔ آزاد کس معاملے میں ہے؟ آزاد اس معاملے میں ہے کہ دیکھیے، اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر نماز واجب ہے، رسول نے بتایا، ائمہ نے بتایا یہ عبادات ہیں تمہارے اوپر واجب ہیں۔ اب انسان آزاد اس میں ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، حج کرے یا نہ کرے، ان معاملات میں انسان آزاد ہے، اور ان معاملات میں انسان مجبور ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت صادق آل محمد علیہ السلام، یہ ارشاد فرماتے ہیں الامر بین الامرین، نہ مجبور ہے نہ آزاد ہے، جس کی مثالیں میں دے چکا ہوں۔ یہ اسلام آیا۔ اسلام جبر کا قائل نہیں ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام شفقت کا درس دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اسلام تو نعمت ہے، یہ اسلام تو نعمت ہے، اسلام تو سعادت ہے۔ یہی اسلام ہے جو اسے انسان کو منزل ایمان پہ لے جاتا ہے، اور یہ اسلام ہے جو محبت، شفقت، اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ یہی اسلام ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہی عزاداری، یہی مجالس، یہی ذکر، یہی عزاداری سید الشہداء، یہ سارا چیزیں امن، محبت، شفقت، اتحاد کا پیغام دے رہی ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم نے اتحاد رکھنا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مومن بھائی سے محبت کرو۔ بس ایک پیغام لیجیے اور جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اسلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم غور کریں، ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنے گریباں میں جان کے، کیوں؟ ہر کوئی اپنا مسئلہ ہے، اس نے وہاں حساب دینا ہے کہ میں اسلام پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اسلام کیا مطلب؟ ساری ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، حقوق اللہ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مجلس میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو سمجھ لیں تو سمجھ لیں ہم ان چیزوں کو سمجھ گئے، اسلام کو ہم سمجھ گئے۔ کیونکہ اگر اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر بھی خوار، وہاں پر بھی خوار۔ یہ مصیبت ہے، اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے
اعتقادی اعتبار سے. یہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اسلام نے جو پرفیکٹ عقیدہ دیا ہے ہم نے اس سے نہیں ہٹنا، چاہے توحید کا عقیدہ ہو، چاہے نبوت کا عقیدہ ہو، اور چاہے ولایت و امامت کا عقیدہ ہو. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے اگر ہم ان عقائد سے جو اسلام نے دیے، ان عقائد سے جو قرآن نے دیے، اگر ہم پیچھے ہٹے، قرآن کا رخ کہیں اور ہے، میرے عقیدے کا رخ کہیں اور ہے، امامت کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے اس کا رخ کہیں اور ہے، نبوت کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے اس کا رخ کہیں اور ہے، اور توحید کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے اس کا رخ کہیں اور ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے تمام اعمال کی جو قبولیت ہے وہ عقیدے کے اوپر ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ عمل کسی فائدہ کا نہیں ہے. صلوات پڑھیے خاندان رسالت پہ. اور یہی قاعدہ جبر والا، اب ذہن میں آ گئی بات تو کیے دیتا ہوں. اگرچہ آج آپ تھک رہے ہیں، تھک کر نہیں سنیں، بیدار ہو کر سنیں، لسانی صلوات پڑھ کر. بہلول جانتے ہیں سب بہلول کو، آل محمد کا چاہنے والا. ظاہری طور پہ وہ مجنون تھا، حقیقت میں مجنون نہیں تھا، اس کے دل میں علی کا جنون تھا. امام صادق نے اس سے کہا تھا تو ایسی حالت بنا لے. ہارون رشید اس کا عزیز و اقارب بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، تو حالات خراب تھے، اس وجہ سے امام نے کہا. تو ایک مرتبہ ایک شخص گزر رہا تھا، کہیں سے گزرا، دیکھا وہ ایک شخص سے وہ بیان کر رہا تھا کہ جو کام بھی کرواتا ہے ہم سے خدا کرواتا ہے. تو بہلول تھے، اٹھایا اور ڈیلا اور مٹی تھی، اٹھا کے ماری اسے لگی، اور یہ سارا قصہ عدالت ہارون رشید میں پہنچا. تو کہا بہلول کو حاضر کیا جائے. جب بہلول حاضر ہوا تو کہا کیا ہوا جناب؟ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے ڈیلا مارا ہے. تو کہا کہاں ڈیلا مارا میں نے اسے درد ہو رہا ہے. وہ جو سوال کر رہا تھا نا اپنے طلاب کو، وہ بڑا مغالطہ دے رہا تھا. مغالطہ کیسے دیتا ہے کہ دیکھیے جیسے ہمارے ممبروں پہ آج کل جانسا دیا جا رہا ہے، مغالطہ دیا جا رہا ہے، قیاس آرائی کی جا رہی ہے، ایسے ہی وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو طلاب تھے اور جو شاگرد تھے، انہیں جانسے میں ڈال رہا تھا. کہا کیا اگر خدا ہے، اس کا وجود ہے تو نظر آنا چاہیے. بہلول کھڑا سن رہا تھا. اگر خدا ہے، اس کا وجود ہے تو اسے نظر آنا چاہیے. جو چیز وجود رکھتی ہے اسے سامنے آنا چاہیے. پہلا سوال وہ اس نے سمجھایا. دوسرا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مٹی سے بنائے؟ اچھا یہ جو ہے شیطان جو ہے، ابلیس ہے، یہ آگ سے بنا ہے نا، تو پھر اسے آگ کیسے جلائے گی؟ 2 سوال. تیسرا سوال اس نے کہا بھائی یہ ویسے ہی ہے، جو کام کرتے ہیں وہ خدا کرواتا ہے. بہلول نے جب ڈیلا مارا اور عدالت ہارون رشید میں جب یہ سارا قضیہ پہنچا تو بہلول سے کہا ہارون رشید نے بتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جناب پہلی بات یہ ہے، یہ مجھے بتائے اسے درد کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسے درد کہاں ہو رہا ہے؟ جب اسے درد ہو رہا ہے تو درد دیکھنا چاہیے نا، دکھنا چاہیے سامنے. تو وہ پریشان ہوا. پھر کہا کہ اگر اس نے کہا ہے شیطان جو ہے آگ سے بنا ہے، اسے آگ نہیں جلاتی، میں نے کون سا پتھر اٹھا کے اسے مارا ہے؟ میں نے تو مٹی کا ڈیلا اٹھا کے مارا ہے، یہ بھی تو مٹی ہی سے بنا ہے، تو مٹی کا کچھ نہیں کرتی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جناب یہ جو میں نے مارا ہے نا، میں نے نہیں مارا، یہ خود کہہ رہے تھے کہ مجھے خدا نے مروایا ہے کہ اسے مارو، یہ خدا نے مجھ سے کام کروایا ہے. لہٰذا جبر نہیں ہے اور آزادی بھی نہیں ہے، انسان بین ہے. جیسا کہ امام فرماتے ہیں الامر بین الامرین. محمد و آل محمد صلوات. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھیں اور میرے کاتب کو سلامت رکھے. بہرحال متوجہ کیا انہوں نے، اور میں بھی بس شرح کرنا چاہتا ہوں اس کے ایک جملے میں. نماز میں آزاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آزاد سے مراد ہے میں نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اصل واجب کی بات ہو رہی ہے. لیکن میرے اوپر واجب ہے، میں نہ پڑھوں الگ بات ہے،
یعنی میں نہ پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تو نماز پڑھ۔ اگر میں نماز روزہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے قرآن کی مخالفت ہے اور ائمہ کی مخالفت ہے، رسول کی مخالفت ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آزاد، یعنی خود اس فعل کو انجام دینے میں، خود اس کام کرنے میں آزاد ہے۔ جیسے یہ پانی رکھا ہے، میں پانی پیوں یا نہ پیوں، اس میں آزاد ہوں۔ ہاں اگر مجھے ضرورت ہے تو میں نے پینا ہے، یعنی واجب ہو جائے تو میں نے پینا ہے، کیوں؟ میری جان خطرے میں پڑ جائے تو میں نے اسے پینا ہے۔ اسی طرح یہ نماز واجب ہے، ہر حالت میں واجب ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کے واجب ہونے کی حدود کیا ہے؟ تو امام نے کہا اگر کوئی شخص سمندر میں غرق ہو رہا ہے اور اس کا ابھی سانس باقی ہے، اس وقت بھی اس کے اوپر نماز واجب ہے۔ اس قدر اہمیت ہے نماز کی۔ درود پڑھیے آل محمد کی ذات پہ۔ تو اسی وجہ سے امام نے کہا کہ خبردار نماز کو حقیر نہ سمجھنا، ہلکا نہ جاننا۔ ہلکا جاننے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ ہلکا جاننے کا مطلب اہمیت نہ دینا۔ کوئی بندہ کہتا رہے میں نے نہیں پڑھنی، نہ بھی کہے مجھے پتہ ہے میں نے نماز ادا نہیں کرنی، یہ ہوتا ہے نماز کو اہمیت نہ دینا۔ تو امام کہتے ہیں جو شخص نماز کو حقیر جانتا ہے وہ ہماری شفاعت سے دور ہے، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی، کیونکہ ہر امام نے ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ بتلایا۔ ہر امام نے، امیر المومنین امام المتقین ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کس لیے پڑھتے تھے؟ اور یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ ساری نمازیں پڑھتے تھے۔ کس لیے؟ ہمیں سکھا رہے تھے کہ تم نے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ میرے چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بے نمازی ہو۔ میرے چاہنے والا یہ ہو ہی نہیں سکتا بے نمازی ہو۔ میرے چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا اس کا کردار نہ ہو، اس کے پاس تہذیب نہ ہو، اس کے پاس ادب نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہی اسلام ہیں اگر ہم اسے سمجھ لیں۔ اور جب یہ اسلام آیا تو کیا جانتے ہیں؟ اسلام کے نشر و اشاعت میں جو پیغمبر کو زحمتیں اٹھانی پڑیں، جو مشقتیں اٹھانی پڑی پیغمبر کو، وہ کس کس طرح کی تھیں؟ حتیٰ کہ لوگوں نے پتھر مارے پیغمبر کو۔ اب میں اس پوائنٹ پہ آپ کو لے آیا، رحمت للعالمین۔ لوگوں نے پتھر مارے رسول کو، تو جانتے ہیں ایک مرتبہ طائف کے بازار میں اتنے پتھر رسول کو مارے گئے، چہرے پہ خون تھا۔ پروردگار کو جلال آیا اور جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جا میرے رسول سے پوچھ کہ اگر وہ ابھی عذاب چاہتا ہے تو میں عذاب بھیجنے میں دیر نہیں کروں گا۔ لیکن جانتے ہیں کیا کہا رسول نے؟ رسول نے کہا پروردگار یہ میری قوم ہے، یہ نہیں جانتی محمد نبی ہے۔ اور کتنی مشقت ہے اسلام، ہم اسلام کو سمجھیں۔ جنگیں ہوئی، جنگیں کس بنیاد پہ ہوئی؟ نزول قرآن پہ۔ خود رسول نے کہا، امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا علی میری جنگ نزول قرآن پہ ہوگی، تیری جنگ تعویل قرآن پہ ہوگی۔ رسول نے کہا اب یہ جنگیں جو لڑ رہی ہیں اس وجہ سے اسلام کی خاطر، تاکہ اسلام پھیلے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے جبر کیا ہو، نہیں، حجت تمام کی ہے۔ اس کے بعد جا کر جب مشرکین نہیں مانے میدان میں اترے، اور ادھر سے رسول اترے، اور رسول کے ساتھ میدان میں وہی اترا جو حیدر کرار ہے، غیر فرار ہے۔ کیونکہ دونوں چیزیں ضرورت تھیں، تلوار کی بھی، اور یہ رسول آمین اور صادق اور یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، یہ چیزیں بھی ضروری تھیں۔ بس ادھر سے روک کے چند جملے مصاحب کے آپ کو زحمت دوں گا۔ جب ایک جنگ میں رسول بھی تھے اور علی، کون سی ایسی منزل ہے کہ جہاں پہ علی رسول کے لیے ڈھال نہ بنے ہوں؟ ہر مقام پر دنیا نے چھوڑا علی کو، لیکن علی نے رسول کو نہیں چھوڑا، اور اتنی محبت علی سے رسول کرتے تھے۔ اس جنگ میں تیر علی کے پاؤں میں لگ گیا۔ جب تیر لگا تو اصحاب پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ
اگر آپ کے ہیں تو ہم علی کے پاؤں سے تیر کو نکالیں؟ تو کہا ایسا نہیں، جب علی نماز پڑھ رہے ہوں تو تم علی کے پاؤں سے تیر کو نکال دینا۔ اس لیے رسول کو علی کا درد محسوس ہو رہا تھا، یہ علی کا جو درد تھا نا یہ رسول کو محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہا کہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کے پاؤں سے تیر کو کھینچ لینا۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ، علی بڑے بھی ہیں، علی نہ بھوکے ہیں نہ پیاسے ہیں، آپ سے ان کا یہ درد سہا نہ گیا۔ یا رسول اللہ وہ کیا عالم ہوگا جب علی کے پوتے علی کے گلے میں تیر لگا ہوگا۔ آج باب الحوائج کا مقتل پڑھنا ہے۔ باب الحوائج علی اصغر، اور جو مومنین جو حاجت رکھ کے آئے ہیں، خدا را آج دامن پھیلا کے بیٹھنا، آج اپنی دعائیں ذہنوں میں لے آنا۔ کیوں؟ علی اصغر باب الحوائج ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جو علی اصغر سے توسل کرے اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ اس لیے یہ علی اصغر کربلا کا ننھا شہید ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ پانی رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر مجلس کے دوران مجھے پیاس لگ جائے تو یہ پانی اٹھا کر پیتا ہوں، اور اگر نہیں تو میں کسی سے کہوں گا مجھے پانی دو۔ میرا سلام ہو علی اصغر پر، میرا سلام ہو اس پیاسے پر۔ اس کی پیاس کی شدت اتنی تھی اور اثر اتنا تھا کہ در امام مظلوم کربلا اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ادھر خیمے میں گریے کی آواز بلند ہوئی تو امام خیمے میں آئے۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھا رباب علی اصغر کے جھولے کے قریب بیٹھی ہے۔ کہا مولا لگتا ہے اصغر مر گیا ہے۔ کہا رباب تمہیں کیسے پتا ہے، تو نے کیسے جانا؟ کہا مولا 7 محرم سے لے کر غشی کے عالم میں تھا اصغر، لیکن مولا جب میں جھولے کے قریب آ کر یہ کہتی تھی نا اصغر اصغر اصغر، اپنی آنکھیں بھی کھولتا تھا، اپنے سوکھے ہونٹوں پہ اپنی سونکھی زبان بھی پھیرتا تھا، مگر مولا میں کب سے کہہ رہی ہوں ہاں اصغر، او اصغر، او میرے لال۔ مولا اصغر آنکھیں نہیں کھول رہا، تو کہا رباب اصغر ابھی زندہ ہے، اس نے کل میرے ساتھ میدان میں جانا ہے، اصغر نے میری نصرت کرنی ہے۔ یہی ہوا جب صبح عاشور طلوع ہوئی، اصحاب مارے گئے، اقربا مارے گئے، حسین اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ایک مقام پر کھڑے ہو کر یہ استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو حسین کی نصرت کرے؟ یہ آواز اصغر کے کانوں میں پڑنی تھی۔ جو غشی کے عالم میں آنکھیں نہیں کھولتا تھا، اس نے حسین کی آواز کو سنا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اور ثانیہ زہرا نے بڑھ کر اٹھایا، آواز گریہ بلند ہوئی، حسین ذوالجناح لے کر واپس پلٹے، خیام کے قریب آئے، پوچھا زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا خیمے میں آئیے۔ جب حسین خیمے میں آئے نا، جب حسین خیمے میں آئے کیا دیکھا؟ ثانیہ زہرا کی گود میں علی اصغر ہے، ثانیہ زہرا کی گود میں علی اصغر ہے، گریہ بلند ہے، رباب رو رہی ہے، اور اس کے بعد مظلوم کربلا نے یہ کہا مجھے دو رباب، میں اصغر کو لے جاتا ہوں، میں اصغر کو لے جاتا ہوں۔ اب جب اصغر کو لے جانا چاہا نا مظلوم کربلا نے، چھوٹی اولاد والے یہ بات سمجھیں گے، جب یہ چاہا کہ میں اصغر کو لے جاؤں تو اس مقام پر رباب نے کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے اصغر مجھے دے دیجئے، میں اسے کرتا پہنا دوں، میں اسے کرتا پہنا دوں۔ مائیں بہنیں اس جملے کو سمجھ لیں گی، اس لیے ہر ماں یہ چاہتی ہے جب اس کا بچہ لوگوں کے سامنے جائے تو صاف لباس پہن کر جائے، صاف لباس پہن کر جائے، اور رباب نے اسے چھوٹا سا کرتا پہنایا۔ میں کہوں گا رباب اسے کرتا پہنا رہی ہے یا کفن؟
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دیکھیے۔ اور اس کے بعد امام حسین مظلوم کربلا اصغر کو لے گئے۔ آج ٹھہر ٹھہر کے اس مصیبت کو سننا، اصغر کو لے گئے۔ جانتے ہو کس طرح لے گئے؟ بازو پہ اصغر ہے اور ابا کا دامن اوپر رکھا تاکہ اصغر کو دھوپ نہ لگے۔ اب لے گئے، قوم اشقیاء نے جب دیکھا تو سمجھا شاید حسین قرآن لے آیا ہے، اور اس کے بعد امام نے ابا کا دامن ہٹایا نا۔ جب قوم اشقیاء کی نظر پڑی نا اس بچے پر، 6 مہینے کے اصغر پر جب نظر پڑی نا، منہ کو پھیر کر رونے لگے۔ اس کے بعد حسین نے کہا قوم اشقیاء اگر میں خطا کار ہوں تمہاری نظر میں تو مجھے پانی نہ دو، اس بچے پہ رحم کرو، اسے تو پانی دو۔ جب یہ جملہ کہا اس کے بعد قوم اشقیاء نے یہ بات نہیں سنی۔ امام نے جانتے ہو کیا کیا؟ اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ رکھ دیا، گرم زمین پہ اکبر ہے، اس قدر یہ ریت گرم تھی۔ اصغر کروٹیں بدلنا شروع کر دیا۔ اب باپ تھے نا حسین، حسین نے اصغر کو اٹھا دیا۔ یہ منظر جب دیکھا نا قوم اشقیاء نے، عمر سعد نے بڑھ کر کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب حرملہ نے 6 شعبہ تیر جوڑا کمان میں اور تیر کو چھوڑا، تیر ہوا میں بلند ہوا، کروٹیں لیتا ہوا اصغر کی گردن پہ لگا۔ ذبح من الاذن الی الاذن، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ اب ٹھہر کے یہ جملہ سننا، یہ 6 شعبہ تیر کیا تھا جانتے ہو؟ یہ اس وقت کی جو لشکر ہوتا تھا نا، وہ یہ تیر کسی جانور کو مارنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جو تیر اصغر کے گلے پہ چلا، اس لیے رباب نے جب دیکھا نا تو تڑپ کر کہا مولا کیا کربلا میں بچے بھی نہ روتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ اب جب یہ تیر لگا نا علی اصغر کے گلے میں، اب حسین نے اس منظر کو دیکھا۔ اب مجھے معاف کرنا، اللہ جانتا ہے کہ جب حسین کسی بھی شہید کی لاش پر گئے ہیں تو اللہ نے تسلی کے لیے جبرائیل کو نہیں بھیجا، اور اکبر کی لاش پر گئے جانتے ہو بڑے حوصلے کے ساتھ۔ جب وہاں پر گئے تو کیا کہا؟ بعدک لفا، اے بیٹا دنیا تیرے بعد اندھیری ہو چکی ہے، اے بیٹا جیسے جوان بیٹے کے بعد باپ کے لیے زندگی نہیں رہتی۔ جانتے ہو اس مقام پر جبرائیل تسلی کے لیے نہیں آیا۔ اب جب علی اصغر جب لاشیں قاسم پہ گئے تو وہاں پر بھی جبرائیل تسلی کے لیے نہیں آیا۔ جب عون و محمد کے لاشے پر گئے تو اس وقت بھی جبرائیل تسلی کے لیے نہیں آیا، اور جب اسعد کے لاشے پر گئے تو جبرائیل تسلی کے لیے نہیں آیا۔ جب اپنے علمدار عباس کی لاش پر گئے، عباس کے علم کو اٹھایا، عباس کے کٹے بازوؤں کو اٹھایا، عباس کے سرہانے گئے، لیکن جبرائیل تسلی کے لیے نہیں آیا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب جبرائیل تسلی کے لیے آیا، اس وقت جب تیر لگانا اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ مجھے معاف کرنا، جب اصغر منقلب ہوا حسین کے چہرے پہ موت کے آثار آ گئے۔ ادھر سے جبرائیل آ گیا اور آ کر کہا خدا کہتا ہے حسین بس، اور تیری قربانی ختم، حسین اپنے آپ کو سنبھالو، حسین تیرے چہرے پہ موت کی زردی ہے، اجرکم اللہ، تیرے چہرے پہ موت کی زردی ہے، حسین اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس مقام پر تسلی دی ہے۔ اب جانتے ہو یہی مصیبت پڑھتے ہیں اور اسی پر نوحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر جو اس علی اصغر پہ نوحہ امام زمانہ نے پڑھا ہے نا تو اس طرح سے نوحہ پڑھا ہے، السلام علی طفل الرضی الذی ذبح من الاذن الی الاذن، میرا سلام ہو اس عبداللہ رضی پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب تیر لگانا حسین نے دوبارہ ابا کے دامن میں رکھا اور چل دیے۔ بڑے حوصلے سے جانے والے حسین 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے، 7 مرتبہ آگے، 7 مرتبہ پیچھے، اور یہ پڑھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں رک کر کہنا چاہ رہا ہوں حسین جیسا صابر ہو، حسین جیسا حوصلہ مند ہو، ہر لاش پہ حوصلہ
حوصلہ کرنے والا ہو، ہر لاش پہ صبر کرنے والا ہو، ہر مصیبت پہ صبر کرنے والا ہو، تو مجھے بتانا جب حسین کی حالت یہ ہو جائے، چہرے پہ موت کی زردی آ جائے، خدا جانے رباب نے کیسے دیکھا ہوگا، علی اصغر کو کیسے دیکھا ہوگا۔ در خیمے پہ گئے، حسین اصغر کو لے گئے، جب اصغر کو لے گئے نا تو آواز دی اصغر کو لے لو، رباب اصغر کو لے لو۔ سکینہ آ گئی، کہا بابا کیا میرے بھیا اصغر کو پانی پلا دیا، بابا کیا پانی پلا دیا؟ تو کہا بیٹا یہ علی اصغر کو دیکھ لے۔ جب سکینہ نے اصغر کو دیکھا، خون میں غلطہ ہے اور خون میں غلطہ ہے۔ ادھر سے رباب آ گئی، رباب آئی نا، جب مولا نے کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں۔ کہا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں تو نے صبر کرنا ہے، تو نے صبر کرنا ہے۔ اپنے گریے پہ ضبط کیا رباب نے، حسین کے سامنے گریہ نہیں کیا، مگر ضبط کرتے ہوئے کہا مولا مجھے اتنا بتا دیجئے، کیا چھوٹے بچے بھی کربلا میں نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد خیام کی ایک طرف لے گئے۔ اب ایک اور روایت سن کے جاؤ، ایک طرف لے گئے، جب لے گئے نا، ایک روایت میں یہ ہے کہ تیر ابھی گلے میں تھا، لیکن خیمے کے پاس لے گئے علی اصغر کو، آواز دی زینب ذرا خیمے سے باہر آؤ، ذرا خیمے سے باہر آؤ۔ اب ثانیہ زہرا خیمے سے باہر آئی نا، تو حسین نے علی اصغر کو زینب ثانیہ زہرا کے ہاتھوں پر دیا، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، اجرکم اللہ۔ اب رباب ساتھ تھی نا، تو خیمے کے دوسری جانب لے گئے اور وہاں پر چھوٹی سی قبر بنائی، چھوٹی سی قبر بنا کر کسی شہید کو دفن نہیں کیا اصغر کے علاوہ۔ اب چھوٹی سی قبر بنائی نا، اصغر کو لیٹایا۔ اب اصغر صاحب اولاد یہ درد سمجھ سکتے ہو، یہ مصیبت سمجھ سکتے ہو، اصغر کو لیٹایا نا، اصغر کو لیٹایا۔ اب پاؤں والی طرف سے حسین نے مٹی ڈالنی شروع کر دی، کربلا کی گرم ریت تھی، مٹی ڈالتے ڈالتے سینے تک آ گئے۔ اب جب سینے تک آ گئے نا، منہ پہ مٹی ڈالنی تھی، حسین نے اپنا رخ موڑ دیا، حسین نے اپنا رخ موڑ دیا، اجرکم اللہ، اپنا رخ موڑ دیا۔ ننھی سی قبر بنا، ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کر۔ اس کے بعد رباب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا رباب جانتی ہو میں نے اصغر کو کیوں دفن کیا ہے؟ کہا اس لیے میرے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ اصغر کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، ارے میرا سجاد ڈھونڈتا رہے گا، اصغر نہ ملے گا، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کوئی نہ دے۔ آخری روایت ہے، ابھی شبیہ جولا آنے والا ہے، ابھی یہ شبیہ جولا لے کر آئیں گے۔ اب جب اصغر کو دفن کیا نا، اور اس کے بعد ایک مصیبت کو پڑھی، ایک مصیبت پڑھی، کہا میرے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ آپ سن لینا، جگر تھام کے یہ جملہ سننا، لاشوں پر جب گھوڑے دوڑیں گے نا تو ساری لاشیں پامال ہوں گی۔ کتنا سا اصغر ہے، یہ تو پامال ہو جائے گا، یہ میرا سجاد ڈھونڈتا رہے گا، میرا بیمار اسے تلاش کرتا رہے گا، میرا اصغر نہ ملے گا۔ اب اس کے بعد جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ امام نے الوداع کیا۔ اب امام نے الوداع جو کیا نا، اس کے بعد کہا اب اس کے بعد میں جا رہا ہوں۔ اب امام کی شہادت بھی ہوگی۔ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی جولا آنے والا ہے، دیکھ کے اسے رونا۔ اب اسے جولا آئے گا نا، دیکھ کے اسے رونا، یاد کر کے رونا، حسین کا صغیر، حسین کا اصغر۔ جب حسین کی شہادت ہو گئی نا، اس کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، خیمے کو آگ لگی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑے۔ جب سر اکٹھے کیے گئے نا، اب جولا لے آئیے۔ جب لاشوں کے سر اکٹھے کیے گئے تو کسی نے کہا وہ چھوٹے کا لاشا کہاں ہے، اصغر کا لاشا کہاں ہے؟ اور کہا حسین نے اس طرف دفن کیا ہے۔ اب زمین پر نیزہ مارنا شروع کر دیا، نیزہ بلند ہوا، اصغر کا جنازہ، اصغر کا لاشا، ظالم نے خنجر نکالا، اصغر کا سر کاٹا۔ ادھر سے رباب دیکھ رہی تھی، نوکے نیزہ پہ سر بلند ہوا اور کہا رباب نے اصغر میرے لال